أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، اللهم فقهنا في الدين. اللهم إنا أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم فقهنا في الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. اللهم أرنا الحق حقه وارزقنا اتباعه. اللهم أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. آمين يا رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. वालेकुम वालेकुम अस्सलाम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि الله वबरकातुहू। वबरकातुह। सूरत मरियम आयत नंबर 41 till 45 आज के लेसन में शामिल है। आए अपनी तिलावत का आगाज करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्कुर फिल किताबी। वज़्कुर फिल किताबी। दाल की अदायगी को दुरुस्त रखिएगा। रॉ के ऊपर जज़म है तो हम पीछे देखेंगे हर्फ के ऊपर क्या है, कौन सी हरकत है, इसके ऊपर पेश है, इस वजह से हम रॉ को पुर करके पढ़ेंगे। वज़्कुर फिल किताबी। वज़्कुर फिल किताबी। काफ को पुर नहीं करना है, सिर्फ रॉ को पुर करना है आपने। वज़्कुर फिल किताबी। वज़्कुर फिल किताबी। इब्राहीम। इब्राहीम। इन्नहु कान। इन्नहु कान। इन्नहु कान इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। सिद्दीक़न नबिय्या। सौद को पुर करके आप पढ़ेंगे। दाल तशदीद के साथ है, सौद को दाल से आप मिलाइए और उसके साथ इसके ऊपर आप या मद्दा कीजिए। नून मुशद्दद हालत में है और जब मुशद्दद हालत में होता है तो हम इसके ऊपर गुन्ना करते हैं। या दो जबर के साथ है, वक्फ की सूरत में एक जबर अलिफ के साथ पढ़ा जाएगा। इन्नहु कान। इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। सिद्दीक़न नबिय्या। वज़्कुर फिल किताबि इब्राहीम। वज़्कुर फिल किताबि इब्राहीम। वज़्कुर फिल किताबि इब्राहीम। वज़्कुर फिल किताबि इब्राहीम। इन्नहु कान
صديقا نبيا إنه كان صديقا نبيا إذ قال إذ قال لأبيه لأبيه يا أبت يا أبت لم تعبد تعبد لم تعبد لم تعبد ما لا يسمع ما لا يسمع ما لا يسمع ما لا يسمع ولا يبصر ولا يبصر ولا يبصر ولا يبصر ولا يغني ولا يغني ولا يغني ولا يغني عنك شيئا عنك شيئا عنك شيئا عنك شيئا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إذ قال لأبيه إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت يا أبت يا أبت يا أبت إني قد جاءني إني قد جاءني إني قد جاءني إني قد جاءني من العلم من العلم من العلم من العلم ما لم ما لم يأتك يأتك فاتبعني 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 أهدك 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 صراطا صراطا थोड़ा सा मुश्किल लफ्ज है सौद रॉ और तो तीनों को आप पूर करेंगे रॉ के ऊपर अलिफ मद्दा भी करेंगे आप सिराता
سويا سويا صراطا سويا صراطا سويا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا सविया नहीं है, ये सौत नहीं है, सीन है, बारीक करके पढ़िए. सविया سويا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبدي يا أبت لا تعبد الشيطان. لا تعبد الشيطان लफ्ज शैतान के ऊपर आरजी वक्त करते हुए आपने रुकना है. या सॉरी, आरजी मत करते हुए वक्फ करना है. या अबती ला तअबुदी शैतान. يا أبت لا تعبد الشيطان शैतान. شيطان या أبت لا تعبد الشيطان. يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان إن الشيطان كان للرحمن كان للرحمن आपकी अदायगी में आपकी जो आवाज है वो मिडिल थ्रॉट के अंदर हलक का जो दरमियानी हिस्सा है वहां पर जाएगी. इसको हलक के ऊपर वाला हिस्सा जो मुंह की जानिब है, अगर आप आवाज को लेकर आएंगे तो वो खा में बदल जाएगा. तो खा नहीं करना, उसमें खराश भी होती है. आपने इसको हा को थोड़ी सी साउंड को नीचे लेके जाइए. कान लिर्रहमानी كان للرحمن عصيا عصيا عصيا. عصيا إن الشيطان كان للرحمن عصيا. إن الشيطان كان للرحمن عصيا إن الشيطان كان للرحمن عصيا. إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت يا أبت
إني أخاف إني أخاف إني أخاف إني أخاف أن يمسك أن يمسك أن يمسك أن يمسك عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن عذاب من الرحمن فتكون للشيطان فتكون للشيطان فتكون للشيطان فتكون للشيطان فتكون للشيطان فتكون للشيطان وليا وليا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك نحمده ونصلي على رسوله الكريم عما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की आयत हमने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वाक़यात के मुतल्लिक पढ़ी। आइए लेसन का आगाज करते हैं। वज़्को और याद कीजिए यानी जिक्र कीजिए, याद दिलाइए, फिल किताबी किताब में, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, यानी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा जिक्र कीजिए। इन्नहु बेशक वो, काना थे, सिद्दीक़न निहायत सच्चे, नबियन पैगंबर। यहाँ पर अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की दो अल्फाज में तारीफ फरमाई है और दो सर्टिफिकेट हैं जो अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर को अता फरमाए, जिसमें पहली चीज जो अल्लाह ताला ने सर्टिफाइड किया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, सिद्दीक़न, कि वो निहायत सच्चे इंसान थे। और ये अल्लाह ताला की तरफ से सर्टिफिकेशन है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कि आप अलैहिस्सलाम इंतहाई सच्चे इंसान थे। नबीयन, और दूसरा सर्टिफिकेट क्या है कि वो अल्लाह ताला के नबी थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के बारे में आगे हम पढ़ेंगे, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि अल्लाह ताला किसी भी इंसान को सर्टिफाइड करे उसकी अच्छी खूबियों की बिना पर। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर 3 झूठ बोले। पहला, जब हम उसका जिक्र पीछे कर चुके हैं, उसको तोरिया भी कहा जाता है, यानी कि
ایسی ذو معنی بات کرنا جس کے دو مطلب نکلتے ہوں۔ اس میں پہلا وہ کہ جس وقت آپ کی قوم نے آپ کو میلے پہ جانے کے لیے کہا اور آپ نے کہا کہ انی سقیم، بے شک میں بیمار ہوں، اور دوسرا جب آپ سے پوچھا گیا کہ یہ سارے بت کس نے توڑے ہیں تو آپ نے کہا کہ یہ جو سب سے بڑا ہے تم اس سے پوچھو، اس نے توڑے ہیں۔ اور تیسرا جب آپ نے ہجرت کی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور حضرت سارہ جو آپ کی زوجہ تھیں وہ آپ کے ساتھ تھیں، تو جب آپ سفر میں تھے تو وہاں کا جو بادشاہ تھا وہ زبردستی کسی بھی حسین اور خوبصورت عورت کو چھین لیا کرتا تھا، اور اس کا جو شوہر ہے اس کو قتل کر دیا جاتا تھا، اور اگر اس کا بھائی یا باپ ہوتا تو اس کو چھوڑ دیا جاتا، لیکن اگر وہ شوہر ہوتا تو اس کو قتل کر دیا جاتا۔ تو اس وقت آپ سے جب اس بادشاہ نے پوچھا تو آپ نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، جس سے مراد یہ تھا کہ یہ میری دینی بہن ہے، اور اسی کا تذکرہ حضرت سارہ سے بھی کیا کہ میں نے ادھر یہ بات کی ہے کہ آپ میری دینی بہن ہے، کیونکہ اس وقت روئے زمین پر میرے اور آپ کے سوا کوئی اور مسلمان نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے یہ تین باتیں تھی جو کی، اور کس کنڈیشن میں کی؟ پہلی دو اللہ تعالیٰ کی خاطر بیان کی تاکہ حق اور توحید کو واضح کر سکیں، اور دوسری آخری جو بات کی وہ اپنی جان کو بچانے کی خاطر کی، اور جان کو بچانے کی خاطر اگر مردار حلال ہو جاتا ہے تو پھر ایسی صورت میں انسان جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ انسان کا دل ایمان پہ قائم رہے، جس طرح کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا جب حضرت عمار بن یاسر آپ کے پاس تشریف لے کے آئے اور انہوں نے کہا کہ یوں اور یوں کہنے پر انہوں نے مجھے مجبور کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا دل کی کیا حالت تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ میرا دل ایمان پہ جمع ہوا تھا، قائم تھا۔ تو آپ نے کہا کہ اگر دوبارہ کریں تو دوبارہ بھی کہہ سکتے ہو۔ اذ جب قولا کہا لأبیہ اپنے باپ سے، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا یا ابتی اے ابا جان، لما کیوں، تعبدو آپ پوچھتے ہیں، ماں جو لا نہیں، یسمعو نہ سنیں، ولا یبصرو اور نہ دیکھیں، ولا اور نہ یغنی کام آئیں، ان کا آپ کے شیئن کچھ بھی۔ یہاں پر اس چیز کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اگر والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں یا جہالت کے کسی عمل کے اوپر قائم ہیں، تو اگر اولاد کو اس بات کا علم ہے اور وہ علم رکھتی ہے تو اس کا یہ فرض ہے کہ ادب اور احترام کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے اپنے والدین کی اچھائی کی طرف رہنمائی کرنا ان کا فرض ہے۔ یہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا، اور اپنے باپ کو انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ، یہاں پر دیکھیے لفظ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر استعمال فرمائے، یا ابتی اے ابا جان، لما تعبدو کیوں آپ پوچھتے ہیں، ما لا یسمع ولا یبصر ولا یغنی شیئا، یعنی کہ دلائل کے ساتھ اپنی بات کو ثابت کر رہے ہیں کہ وہ بت جن کو آپ پوچھتے ہیں نہ تو وہ سن سکتے ہیں، نہ ہی وہ دیکھ سکتے ہیں، اور نہ ہی آپ کی داد رسی کر سکتے ہیں، آپ کی کسی بھی کام نہیں آ سکتے ہیں۔ تو وہ بت جن کو آپ اپنے ہاتھوں سے پوج رہے ہیں، تو آپ ان کو اپنے ہاتھوں سے آپ ان کو بنا رہے ہیں، تو آپ کیسے ان کو پوچھ سکتے ہیں، حالانکہ نہ وہ سنتے ہیں، نہ وہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ آپ کے کسی کام آ سکتے ہیں۔ یا ابتی اے میرے ابا جان، انی بے شک میں، قد تحقیق، جاءنی میرے پاس آیا، من العلم ایسا علم، ما جو لم نہیں، یأتی کا آیا آپ کے پاس، فاتبعنی پس میری راہ چلیے، اہدیکا میں چلاؤں گا آپ کو، صراطاً راستے پر، سویہ سیدھی۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے ریشنل تھنکنگ کی بنیاد رکھی۔ اب یہ ریشنل تھنکنگ کیا ہے؟ یہ لاجیکل تھنکنگ، یعنی کہ کائنات کے اوپر غور و فکر کرنا، کائنات کی نشانیوں کو دیکھنا اور اس کے بعد حقائق تک پہنچنا۔
کسی بھی چیز کو بلائنڈلی فالو نہیں کرنا. اگر بلائنڈلی فالو کرتے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس معاشرے کے اندر آنکھ کھولی وہ شرک کا گڑھ تھا. آپ کے اپنے والد جو ہیں وہ بت بنایا کرتے تھے اور بتوں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، لیکن آپ نے ریشنل تھنکنگ کی بنیاد رکھی، آپ نے کائنات کے اوپر غور و فکر کیا اور حقائق تک پہنچے اور یہ جانا کہ اس تمام کائنات کو بنانے والا چلانے والا کوئی ہے، کوئی ہستی ہے جو بہت طاقتور ہے. اور یہ وہ علم تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو عطا کیا گیا جب آپ نے حقائق تک پہنچنے کی تگو دو کی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان جب کائنات کے اوپر غور و فکر کرتا ہے اور ہدایت کے راستے پر چلنے کی تڑپ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت ضرور دیتا ہے. اپنے ابا جان سے کہتے ہیں کہ اے ابا جان، بے شک انی قد جاءنی من العلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک ایسا علم دیا ہے ما لا یأتی کا، جو آپ کے پاس نہیں آیا. فاتبعنی، پس میری راہ پر چلیے، اہدیک صراطا سویا، اور بے شک میں آپ کو چلاؤں گا سیدھی راہ کے اوپر، کہ آپ میرے ساتھ چل کر کسی راہ سے بھٹکیں گے نہیں بلکہ وہ سیدھی راہ ہوگی جس پر آپ میرے ساتھ چلیں گے. یا ابتی، اے میرے ابا جان، لا تعبد الشیطان، لا نہیں، تعبدی آپ پرستش کیجئے، الشیطان شیطان کی، آپ شیطان کی پرستش نہ کیجئے، شیطان کی عبادت نہ کیجئے. ان بے شک الشیطان شیطان کانا ہے للرحمانی رحمان کا عصیا نافرمان. یا ابتی، اے میرے ابا جان، انی بے شک میں خاف، میں ڈرتا ہوں، ان کے یمسکا آپ پکڑے گا آپ کو، عذاب عذاب، من الرحمانی رحمان کی طرف سے، فتکونا پس ہو جائیں گے آپ، للشیطانی شیطان کے ولیہ ساتھی. یہاں پر ایک چیز جس کی طرف حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اشارہ کیا اور اپنے والد کو سمجھانے کی کوشش کی، وہ کیا تھی کہ اے ابا جان، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر آپ نے شیطان کی پیروی کرنا اور شیطان کی عبادت کرنا نہ چھوڑی تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو ایک عذاب میں مبتلا کر دیں گے. اور رحمان کا وہ عذاب کیا ہوگا؟ وہ عذاب ہوگا فتکون للشیطان ولیہ، تو آپ شیطان کے دوست بن جائیں گے، آپ شیطان کے ساتھی بن جائیں گے. تو جہاں پر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم تو دن رات نیٹ پہ بری چیزیں دیکھتے ہیں، ہم برے کام کرتے ہیں، ہم ٹی وی پہ دیکھتے ہیں، ہم رشوت لیتے ہیں، ہم چوریاں کرتے ہیں، ہم دھوکہ بازی کرتے ہیں، دھوکہ دیتے ہیں لوگوں کو، یہ سارا کچھ ہم کرتے ہیں، لیکن ہمارے اوپر تو اللہ کا کوئی عذاب نہیں آتا ہے. تو دیکھنے کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سب کچھ کرتے ہیں تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ذات سے غافل نہیں ہیں؟ اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہیں؟ کیا ہم سے اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی توفیق نہیں چھین لی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں 5 وقت کی نمازوں سے دور نہیں کر دیا؟ کیا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے دور ہم نہیں چلے گئے؟ تو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری سے دور چلے جانا، اللہ تعالیٰ کی یاد سے دور چلے جانا، نیکیوں کی توفیق کا ختم ہو جانا، برائیوں کے اندر ایک ایک قدم آگے بڑھتے جانا، یہ سب اللہ تعالیٰ کے عذابوں میں سے ایک عذاب ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان مردود کے واروں سے بچائے اور اللہ تعالیٰ اپنی فرما برداری کرنے کی ہمیں توفیق اور ہمت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
آمين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم آمين. إنا أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیرا کثیرا. وإياكم. السلام عليكم.